صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 میں مرزا صاحب اپنے جو مخالف ہیں ان کو ولد الحرام بھی کہتے ہیں. آپ پھر اس کی تشریح کرتے کہتے ہیں وہ حلال زادے نہیں ہیں. پھر آگے جا کے فرماتے ہیں وہ حرام زادے ہیں. کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز لے آئیں کرسچن لٹریچر سے جہاں پر حضرت عیسیٰ کی طرف بھی منسوب ہو کہ انہوں نے یہودیوں کو ولد الحرام اولاد الحرام کہا ہو. یہاں پہ پکڑی میرے ہاتھ میں کہ مرزا صاحب ایک جگہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ درشت گوت ہے, سخت زبان استعمال کی اور یہودیوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا انہوں نے. یہ مرزا صاحب بات کس ضمن میں کر رہے ہیں, کس نظریے کے تحت کر رہے ہیں کہ یہ بری بات ہے؟ ہمیں کیسے پتہ ہے؟ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اچھا آدمی ہوتا ہے جو دعوت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے رستے کی وہ اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. میں بلکہ میرے پاس یہ اوریجنل سکین ہے جس کو میں جب پڑھوں گا تو آپ کو ان کی اپنی لینگویج میں جب آپ یہ سنیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہہ کے بعد میں اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ سکین ہے, یہ ساری اوریجنل سکین ہے, یہ اوریجنل کتابوں کے سکین ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو میں بتا دوں گا. ہاں میں آپ کو بتا دوں گا. اب میری ماں قدری ہے ناؤز باللہ اور وہ قادیانی تھی. میری فیملی جو ہے جنہوں نے نہیں جوڑی, آپ اندازہ لگائیں جو مسلمان ہے. میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں, میں نے کہا اب میں کنجری کا بیٹا تو تم بھی کنجری کے بیٹے اور تم اس آدمی کو مانتے ہو جو کہ ہمیں کنجری کا بیٹا کہتا ہے جی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرزا جو تھا وہ یہ تھا, مرزا نے اپنے آپ اس سے کہا ہے کہ میں کذاب اور میں جو دعویٰ کرے جو آئے کے ہوتے ہوئے وہ مفتری اور کذاب ہے. ٹھیک ہے, نو پرابلم. میں آپ سے ابھی آپ یہاں پر یہی ہیں نا؟ اچھا, تو جرمنی میں کیا آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے؟ میرے پاس نہیں ہے اور جرمنی ٹھیک ہے, کس چیز کی کتابیں چاہیے آپ کو؟ بار بار زیادہ تر وہاں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم میں آپ کے ساتھ مجھے تھوڑا وقت دیجیے. میں بات یا ابھی جا رہے ہیں آپ یہی ہے نا؟ تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. اب یہ ان کی کتاب ہے چشمہ مسیحی. ٹھیک ہو گیا, مرزا صاحب کی کتاب ہے چشمہ مسیحی. یہ کسی کا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا. 346 صفحہ 346 اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں مگر انجیل میں بغیر کسی شرط کے ہر ایک جگہ عفو اور درگزر کی ترغیب دی گئی ہے اور انسانی دوسرے مسالے کو جن پر تمام سلسلہ تمدن کا چل رہا ہے پامال کر دیا ہے اور انسانی قوا کے درخت کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ کے بڑھنے پر زور دیا اور باقی شاخوں کی رعایت قطعاً ترک کر دی گئی. پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا. انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کر اس پر بد دعا کی اور دوسروں کو دعا کرنا سکھلایا اور دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو, مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. مرزا صاحب اپنی کتاب چشمہ مسیحی میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک واز میں یہودی علماء کو سخت گالیاں دی اور برے ان کے نام رکھے. اب آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں اخلاقی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے. پس کیا ایسی تعلیم ناقص جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ یعنی مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اخلاقی معلم کا فرض ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے, یعنی he should be a good example himself first before teaching others, right? What is he talking about in particular? سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کیا بات فرما رہے ہیں. وہ بات فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جو یہودیوں کو ولد الحرام کہا پہلے تو کہا ہی نہیں. اگر کوئی مائی کا لال ہمیں دکھا دے کہ کہاں پر حضرت عیسیٰ کی طرف کوئی جھوٹ بھی منسوب ہوا ہو, جھوٹ, سچ تو دور کی بات ہے. یہ جو گاسپلز ہیں
4 انجیلیں ہیں، متی، یوحنا، لوکس اور چوتھی کون سی ہے؟ مرکس، متی، یوحنا، لوکس. ہاں میں اردو میں بول رہا ہوں. ہاں کیونکہ یہ اردو ہی جانتے ہیں نا، یہ ہمارے قادیانی جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں یہ اردو ہی جانتے ہیں نا، کیونکہ جو اردو نہیں جانتے وہ اس دھوکے میں پھنس جاتے ہیں. تو اس میں مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہودیوں کو ولد الحرام کہا یہ غلط ہے، یہ اخلاق کریمہ نہیں ہے. ان کے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر مرزا صاحب خود کیا کرتے ہیں؟ مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 میں مرزا صاحب اپنے جو مخالف ہیں ان کو ولد الحرام بھی کہتے ہیں، حلال زادہ بھی نہیں ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں ولد الحرام، پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ حلال زادے نہیں ہیں، پھر آگے جا کے فرماتے ہیں وہ حرام زادے ہیں. یعنی جس کی مرزا صاحب خود جو ہے وہ برائی کر رہے ہیں جس عمل کی، یعنی جس کو برا جان رہے ہیں، برا بول رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں اور اخلاق کریمہ اپنانے کی جو ہے وہ لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، وہی اخلاق کریمہ جا کے انہوں نے خود چھوڑ دیا. اور یہاں تک کہ ولد الحرام کے الفاظ جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے برا کیا، یعنی یہودیوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا. اور بد زبانی، اس کو وہ کہہ رہے ہیں بد زبانی ہے یہ. اور جب یہ قادیانی آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب یہ زبان اپنے مخالفین کی طرف ان کے لیے استعمال کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ جو یہودیوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، مان لیا کہ انہوں نے ولد الحرام کہا ہوگا حضرت عیسیٰ نے. اول تو اس کی کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں، کسی جھوٹ میں بھی ان کی طرف منسوب نہیں ہے. کوئی جھوٹی ہوتی ہے نا روایت، جھوٹی روایت جس میں منسوب ہو کہ حضرت عیسیٰ نے یہ الفاظ ادا کی ہیں. کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز لے آئیں کرسچن لٹریچر سے جہاں پر حضرت عیسیٰ کی طرف یہ منسوب ہو کہ انہوں نے یہودیوں کو ولد الحرام اولاد الحرام کہا ہو. نہیں ہے، یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے حضرت عیسیٰ پہ. اور جھوٹ بول کے اس کے بعد مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ بد زبان تھے، نعوذ باللہ. یہ میں ان کی اپنی عبارت ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. یہ مرزا صاحب کی کتاب کا سکین ہے اوریجنل، اور کتاب کا نام ہے چشمہ مسیحی، صفحہ 346. اس کا جواب دیں قادیانی کہ جب مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بد زبانی ہے اور غیر اخلاقی حرکت ہے، ایسے معلم کو نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کے خلاف بھی یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. آگے جا کے مرزا صاحب اپنے مخالفین کو حرام زادہ، ولد الحرام، ذریت البغایا اور کیا کیا القاب ان کو نہیں انہوں نے بخشے. تو مرزا صاحب سے کوئی پوچھے کہ جب مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں الہام سے بولتا ہوں، یہاں پر مرزا صاحب کی میرے پاس اپنی کتاب سے ایک اور جو ہے وہ رائٹنگ ہے ان کی اپنے قلم سے لکھی ہوئی کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب یہ بات اگر مان لیا جائے کہ مرزا صاحب اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں تو بعد میں اللہ کی خلاف ورزی کیوں کی؟ پہلے لوگوں کو یہ بتایا کہ اخلاق جو ہیں وہ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو گالی مت دو، بد زبانی مت کرو، بری بات اپنے مخالفین کے خلاف بھی نہیں استعمال کرو. لیکن جا کے پھر آگے اس الہام، یہ الہام ہوا نا، یہ قادیانیوں کے نزدیک حضرت الہام ہوا نا، یہ الہام ہے. اگر یہ الہام ہے تو پھر اس الہام کی مرزا صاحب نے خلاف ورزی کیوں کی؟